سے لائن نمبر 2 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الرسول اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغ پہنچا دیجیے ما انزل وہ جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف من ربک آپ کے رب کی جانب سے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا یعنی رسالت کے پیغام کو نہ پہنچایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ رب العزت آپ کو بچا لیں گے لوگوں سے إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ بے شک اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے کافر قوم کو کفر کرنے والی قوم کو. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا. اللہ رب العزت نے جس دور کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی وہ ایسا عجیب و غریب دور تھا کہ ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی. لوگ کفر و شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے. کسی ایک آدمی کی بھی توحید کو ایمان کو قبول کرنے کی امید نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہ العالمین میں اکیلا ہوں یہ ساری قوم مل کر میرے خلاف ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میں کیا کروں گا. تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا آپ کا جو کام ہے فرمایا آپ کا کام بات کو ان تک پہنچا دینا ہے. آپ بات کو ان تک پہنچا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ تک پر پہنچی ہے. تو اس لیے جو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کام رسالت تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام محمد تک پیغام تھا اور ہمارا کام اسے تسلیم کرنا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین کو پہنچا دیا. بخاری شریف کی روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں فرمایا اگر کوئی آدمی آپ کو یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک یا اللہ رب العزت کے احکامات میں سے کسی حکم کو چھپا لیا ہے لوگوں تک نہیں پہنچایا فرمایا وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ جو حکم آپ تک پہنچا ہے جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں. اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو فرمایا کہ کیا میں نے آپ تک دین کو پہنچا دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر کیا صحابہ کا فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں نے آپ تک دین کو پہنچا دیا. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے دین ہم تک پہنچایا اور پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا. آپ نے ہمارے ساتھ بہت بڑی خیرخواہی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار چھاتی جھک لی آسمان کی طرف اٹھائی پھر جھکائی الہ العالمین دیکھ لے یہ بندے کیا کہہ رہے ہیں پھر اٹھائی
پھر فرمایا یا رسول اللہ الہ العالمین دیکھ لیں یہ آپ کے بندے تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے ان تک ہر بات کو پہنچا دیا، جو بات آپ نے میری طرف پہنچائی تھی، جو حکم میری طرف پہنچا تھا وہ میں نے ان تمام کے تمام لوگوں کی طرف پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف ہر بات کو پہنچا دیا۔ آگے اس بات کو غائبین تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ غائبین کون تھے؟ وہ غائبین ہم تھے۔ صحابہ اکرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا وہ جو تھا وہ آج ہم تک پہنچا، اور آج ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، انہیں دین کی طرف لے کر آئیں گے تو ہمارے بچے دین کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو مسجد کے اندر لے کر نہیں آئیں گے، یہ جو بچے مسجد کے اندر آ کر بال بڑھ کر شور بھی کرتے ہیں یہ مستقبل کے نمازی ہیں، اگر یہ مسجد کے اندر نہیں آئیں گے تو فرمایا پھر دیکھ لیں آہستہ آہستہ آنے والی جو نسل ہے وہ دین سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ اگر اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھائیں گے، دین کا علم نہیں سکھائیں گے تو آنے والا جو دور ہے چند سالوں کے بعد یہ بچے دین سے دور ہو جائیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے، ملحد الحاد اختیار کرتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں یونیورسٹیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح بچے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں پڑھانے والے بھی یہود نصارہ ہے، اور ایسے ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ جو بچے والدین بڑے نیک ہیں لیکن جو بیٹا ہے وہ کفر اختیار کر چکا ہے، جو بیٹا ہے وہ اللہ کو ہی نہیں مانتا، جو بیٹا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس انسان کا جہاں تک بس چلے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ آج جو ہمارے بچے مسجد کے اندر نہیں آ رہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے بچپن کے اندر تو اپنے بچوں کو مسجد کے اندر لائے نہیں، بچپن کے اندر آئے بھی تو ہم نے انہیں ڈانٹا، وہاں جا کر شرارتیں نہیں کرنی، وہاں تو ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، اور بال بال زیادہ ڈانٹ دیا جس کی وجہ سے بچے کے دل کے اندر خوف بیٹھ گیا۔ اب وہ بڑا ہو گیا، بڑا ہو کر ہی مسجد کے اندر نہیں آ رہا۔ بچپن کی جو عادت ہے، جس طرح مشہور مقولہ ہے بچپن کا جو اثر وہ 55 سال تک رہتا ہے، تو اس لیے فرمایا بچوں کو بچپن کے اندر نیک باتوں کی اچھی باتوں کی عادت ڈالنی چاہیے، انہیں مسجد کے اندر لانا چاہیے، وقتاً فوقتاً انہیں کوئی چیز بھی لے کر دینی چاہیے، جب وہ نماز پڑھے اسے کچھ نہ کچھ انعام دیا جائے۔ آج آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں تو آج آپ کو یہ انعام دیا جا رہا ہے، بیٹی کو کہیں آج آپ نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی ہے، اچھا آپ نے یہ کیا تو لہٰذا آپ کو یہ انعام دیا جائے جس سے ان کا شوق بڑھے، آہستہ آہستہ شوق ہوگا، پھر عادت بنے گی، پھر ان کی عبادت بن جائے گی۔ تو یہاں فرمایا صحابہ اکرام نے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہم تک دین پہنچایا اور پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ رب العزت کو مخاطب کیا کہ رب العالمین یہ دیکھ لیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان تک دین کو پہنچا دیا۔ تو اصل کے اندر آگے والی جو آیت ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر ایسے ہی جیسے آپ نے اللہ رب العزت کے تمام احکام کو چھپا لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، یہاں خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی اگر آپ نے اللہ رب العزت کے احکام میں سے کسی ایک حکم بھی لوگوں تک نہ پہنچایا تو وہ ایسے ہی جیسے تمام احکام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ اصل کے اندر یہ خطاب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سمجھایا آپ کی امت کے علماء کو جا رہا ہے کہ یہ بات لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کو شک ہوتا کہ آپ بات کو نہ پہنچائیں گے تو آپ نبوت نہ عطا فرماتے، آپ کے بارے میں تو اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم تھا کہ آپ بات کو پہنچانے والے ہیں، اس لیے تو آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ لیکن یہ جو پیغام ہے یہ امت کے علماء کو ہے کہ آپ تک جو بات پہنچے وہ غائبین تک پہنچانا، وہ لوگوں تک پہنچانا، جو آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہر انسان جس کے پاس حق بات پہنچتی ہے تو حق بات کو آگے دوسرے تک پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ حدیث پاک بھی ہے کہ کسی جگہ کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، ہمت ہے، آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روک دو کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کام تو حاکم وقت ہی کر سکتا ہے، اور فرمایا اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ زبان سے کہو کہ یہ کام غلط ہے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہے میری اس بات کرنے کی وجہ سے بگاڑ پھیل جائے گا، الٹا یہ سارے میرے مخالفین ہو جائیں گے بات ماننے کے لیے، الٹا یہ ضد کے اوپر آ جائیں گے، تو فرمایا پھر اس بات کو دل کے اندر برا سمجھو کہ یہ کام جس کام کے اندر یہ لوگ ملوث ہیں یہ برا کام ہے، یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ فرمایا اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں تک دین کو پہنچا دیں، آپ کسی کی پرواہ نہ کریں کہ فلاں کیا کہے گا، لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔
آپ کی حفاظت کرنا یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے. اس سے کسی انسان کے ذہن کے اندر یہ شکار نہ پیدا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر پتھر پڑے, غزوہ احد کے اندر دندان مبارک شہید کیے گئے. جو ذمہ داری یہاں اس آیت کے اندر یہ ہے کہ کوئی آپ کو نعوذ باللہ قتل نہیں کر سکتا, آپ کو شہید نہیں کر سکتا. پھر لوگوں نے کتنی سازشیں کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, اوپر پتھر گرانے لگے, تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. تو طرح طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوششیں کی گئی قتل کرنے کی, لیکن اللہ رب العزت حفاظت فرمائی. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد رات کو پہرا دیا کرتے تھے کہ کوئی مشرک, کوئی یہود نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تکلیف نہ پہنچے. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی, صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی, تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دینا چھوڑ دیا کہ اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا ہے. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین, فرمایا اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے کفر کرنے والی قوم کو. فرمایا جو آدمی کفر کے اندر ملوث ہے, حق بات پہنچ چکی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہی ہے, قرآن پاک سامنے اتر رہا ہے, فرمایا جو پھر بھی نہ مانے تو پھر اللہ رب العزت بھی کسی انسان کو زبردستی دین کے اندر داخل نہیں کرتے. بدر میں پارے سورہ کہف کی آیت ہے, فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا جی چاہے ایمان لے کر آئے, جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے. اللہ رب العزت نہ کسی انسان کو زبردستی دین کے اندر داخل کرتے ہیں, نہ کسی انسان کو زبردستی کفر کے اندر داخل کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہر دور کے اندر حق کی بات بلند کرنے والوں کے ذریعے یہ دونوں راستے بتا دیے. سیدھا راستہ یہ ہے, الٹا راستہ یہ ہے. اس راستے پر چلو گے تو اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنتے چلے جاؤ گے. اگر اس راستے پر چلو گے تو اللہ رب العزت کے دشمنوں کی صف کے اندر آپ کا نام آ جائے گا, تو ان لوگوں سے بچنا. تو فرمایا اب ہر انسان کو اللہ رب نے اختیار دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنا ایک قدم اٹھاؤ. ایک قدم اٹھایا, فرمایا مجھے یہی رہنے دے, دوسرا اٹھاؤ. لیکن میں دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا. فرمایا اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ کوشش کر سکتا ہے. آگے ہدایت دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.